السلام علیکم یا علی مدد. آج میں ساوا میں ہوں اور یہاں پر بہت زیادہ امام زادے موجود ہیں اور میرے ساتھ اس وقت عاصم ملنگ آج گئے ہیں. جی عاصم ملنگ. السلام علیکم یا علی مدد. ساوا کے بارے میں آپ کو جو ہے میں ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی بتاؤں گا کہ موسیٰ کے ٹائم پہ جو ہے ساوا تھا, عیسیٰ کے ٹائم پہ شاوا تھا, اس زمانے میں بھی کیا ہوا اور بی بی معصومہ کم کے زمانے میں کیا ہوا, یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے لیے لایا ہوں. ساوا بہت تاریخی کے حساب سے, بہت ساری چیزوں کے حساب سے بہت اچھا ہے. ساوا کی تاریخ بہت پرانی ہے اور جیسے کہ عاصم ملنگ نے بتایا واقعی یہاں ہر دور میں یہ ساوا رہا ہے اور کافی قدیم ہے اور یہاں کی ہسٹری دوسرے حساب سے بہت قدیم ہے. کہا جاتا ہے کہ جیزس کے 3 شاگرد بھی یہاں پہ موجود ہیں, یعنی ان کی بھی تربتیں ہیں. اور ہم یہ بتائیں گے کہ بیوی کے ساتھ یہاں سے جب حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ جب وہ نکلے تھے یہاں پہ 2 سال کے لیے جو ہے گھومنے پھرنا اور یعنی کہ اپنا لوگوں کو پیغام دینے کے لیے, اس زمانے میں کیا ہوا. یعنی کہ عاصم ملنگ کہنا چاہ رہے ہیں جب جیزس 2 سال کے لیے منادی کے لیے نکلے تھے, تبلیغ کے لیے نکلے تھے, تو وہ کہاں گھومے, وہاں وہ ساوا میں بھی آنا ہوا, اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بیوی کے ساتھ قافلے میں کتنے لوگ تھے, کون آیا تھا, اور کیا نام ہے مولا رضا نے جو ہے وہ یہاں سے خط کتنے بھیجے, کتنے لوگ آئے, کہاں کیا کچھ ہوا, ہم یہ سب چیزیں آپ کے لیے لے کے آئیں گے. بالکل لازمی بتائیں گے. ابھی ہم جس دربار پہ موجود ہیں یہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے اور علی امام رضا کے بھائی اور بی بی معصومہ کے بھائی ہیں. ہم آپ کو جو ہے اماموں کے بارے میں بتائیں گے, بیوی کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا, ساوا میں کون تھا, کس طریقے سے کس نے ظلم کیا, کس طریقے سے ہوا, سب کچھ آپ کے لیے لے کے آئیں گے. تو زیارت کرتے ہیں امام زادہ سید اسحاق بن موسیٰ کاظم کی اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ رہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے آپ سنتے رہیں, سمجھتے رہیں, دیکھتے رہیں, اور ساوا کے بارے میں آپ جب بھی ایران آئیں تو ضرور ساوا آئیں, بہت کچھ آپ کو ملے گا. اسٹے ود اس.
موجود ساوا میں. اس کا پرانا نام ساوا کا جو ہے ساوا کنے ہے. اس کا پرانا نام ساوا کنے ہے. ساوا کیونکہ بہت پرانا ہے اور یہاں پہ بہت بڑی ہسٹری موجود ہے. اور تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ ساوا میں سب سے پہلے جو ہے یہ ایک معاشی ہب تھا اور بہت سارے امپائرز یعنی کہ بادشاہوں کی نظر تھی کیونکہ یہ فارس میں شامل تھا اور یہ مڈ تقریباً کہلاتا تھا فارس کا. اور کیونکہ یہاں آپ موجودہ جو آپ کا آذربائیجان ہے, افغانستان ہے, ازبکستان, جتنے یہ تان لگتے ہیں یہ بھی, اور ترکی بھی, اور اس طرح اور بھی جو آپ کے عرب ممالک ہیں یہ فارس میں آتے تھے. اور جیسے جیسے فارس ٹوٹتا گیا اور یہاں پہ حکمران آتے گئے اور اپنی سلطنت قائم کرتے گئے, ویسے ویسے ساوا کی ہسٹری جو ہے وہ چینج ہوتی گئی کہ یہاں بہت زیادہ امام زادگان جو ہے موجود ہیں. اور ساوا کی ہسٹری کیونکہ بہت پرانی ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا آپ کو, ساوا میں جو تھے بیسیکلی ہم اگر اسٹارٹ کریں ہسٹری, کہا جاتا ہے کہ یہاں ڈیلمز جو ہے وہ بھی یہاں آئے. وہ جنگجو قوم تھی جو کہ بستی تھی کیسپین سی کے پاس اور موجودہ ایران میں ہی وہ موجود ہے علاقہ بھی. اور یہ لوگ جو جنگجو تھے اور یہاں پر آئے, انہوں نے بہت یہاں پر جو ہے نقصان بھی کیا اور پھر اپنی حکومت بھی کروائی. ایک پیریڈ رہا کہ یہاں ڈیلمز بھی رہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر سلجوق بھی آئے, انہوں نے آ کے یہاں بہت ساری تعمیراتی کام کیے کیونکہ آپ کو اکثر جو ایسے مزار ملیں گے جو ترکی اسٹائل میں ہوتے وہ سلجوق اور سفید پیریڈ میں بنے. سلجوق یہاں بہت حکومت قائم تھی اور اس کے ساتھ ڈیلم ایک مذہب تھا اور اس کے ڈیلمائٹس جو ہے ان کے فالوورز کو کہتے تھے اور وہ مل کے یہاں رہتے تھے. جو ڈیلمز والے لوگ تھے, ڈیلمائٹس والے, وہ جنگجو ٹائپ تھے اور بہادر تھے, دلیر تھے. اور سلجوق نے ان کے ساتھ مل کر یہاں پہ بہت ساری تعمیرات کی اور اس شہر کو بنایا. اور کیونکہ یہ ایک معاشی ہب بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں مختلف کاروان جو تھے مختلف سمتوں سے آتے تھے اور یہاں پہ رہائش بھی لیتے تھے اور پھر یہاں سے تجارت بھی ہوتی تھی. بہت سے ملکوں سے یا بہت سی جگہوں سے یہاں سامان آتا تھا اور یہاں سے بہت سی جگہوں پہ سامان جاتا تھا. اور اس کے بعد جو منگولز آئے 13 سینچری میں, انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ تباہی شروع کی اور ساوا کا نقشہ جو ہے وہ بالکل بگاڑ دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا. اس سے پہلے ہم نے جیزس کا بتایا, وہ آپ کو اور کسی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل دیں گے. اس طرح مختلف ویڈیوز میں ڈیٹیل دیتے ہوئے آپ کو پوری ساوا کی کمپلیٹ ہسٹری بھی دیں گے. اس وقت میں موجود ہوں امام زادہ سید اسحاق کے, اور یہ ہے فرزند امام موسیٰ کاظم کے اور امام علی رضا کے بھائی ہیں اور بی بی معصومہ کے بھائی ہیں, بی بی ہیبت کے بھائی ہیں. انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب امام علی رضا کو بلایا گیا, یعنی کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد 200 ہجری میں ہوا یہ کہ امین جو اس وقت عباسیس کے خلیفہ یا بادشاہ تھے, حکمران تھے, انہی کے سپاہیوں نے قتل کر دیا اور ان کے بھائی جو ہے مامون اقتدار پر آئے. اب مامون جب اقتدار پہ آئے تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ ان کے خلاف, حکومت کے خلاف چل پڑی. اسی دوران جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم بھی جو ہے وہ انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا. اور جب مامون رشید حکومت پر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کو فیمیسٹی چاہیے اور اسلام جو ہے وہ بکھر رہا ہے اور مختلف اس میں جو ہے وہ لوگ بٹ رہے ہیں مختلف حصوں میں یا آپ کہہ لیں گروپس میں, تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً سے چال چلی اور امام رضا یعنی کہ امام رضا کو جو ہے انہوں نے لیٹر بھیجا, اپنے سپاہی بھیجے اور انہیں دعوت دی یہاں آنے کی. کیونکہ امام رضا کو ایک نام تھا مدینے میں, ایک پہچان تھی, کیونکہ بچپن ہی سے وہ اپنی قابلیت اپنے والد کی طرح شو کر چکے تھے اور اپنے بھائیوں میں بہت معتبر پوزیشن پہ موجود تھے. تو امام رضا نے مامون رشید کی ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے ایک قافلے کی صورت میں چلے, جو ہم آپ کو نشا پور میں اور مختلف جگہوں پہ ہم بتاتے گئے کہ امام کہاں کہاں پہنچے اور کیا ہوا. اسی طرح ان کے ساتھ یہ امام سید جو ہے وہ اسحاق بن موسیٰ کاظم بھی موجود تھے. تو امام مامون رشید کی ریکویسٹ پہ یہاں سے نکلے اور ایک کاروان لے کے نکلے. وہ ہم نے آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتایا ہے. جب یہ سٹوری پوری کمپلیٹ ہوگی تو ایک مکمل ڈاکومنٹری میں بناؤں گا اس پر.
ہوا یہ کہ امام زادہ سید اسحاق بھی ان کے ساتھ موجود تھے کہا جاتا ہے، اور جب یہ یہاں پہ خراسان پہنچے اور جو استقبال ہوا اور جس طرح امام کو عزت دی گئی اور مامون رشید نے ان کو اپنا سکسیسر بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی پوزیشن ان کو دی، تو یہ سب دیکھ کر جو ہے انہوں نے امام نے جو ہے وہ امام زادہ اسحاق کو کہا جاتا ہے، کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو بھیجا تھا کہ باقی لوگوں کو یہاں لاؤ، شفٹ کرو، اور بعض روایت میں شامل ہے کہ امام نے کچھ لیٹرز لکھے اور وہ لیٹرز جو ہے مختلف لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ مدینہ تک پہنچے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بی بی معصومہ کم کو بھی لیٹر پہنچا، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک لیٹر جو ہے وہ انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم کو لکھا جو مدینہ میں مقیم تھے۔ ان دونوں نے الگ الگ گروپنگ کی، یعنی کہ گروپ بنائے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ اہل بیت ہمیشہ جو ہے وہ الگ الگ مختلف سمتوں میں نکلا کرتے تھے، مگر یہ وہ ٹائم تھا جب امام نے گو ہیڈ دیا اور 2 قافلے تشکیل ہوئے۔ کیسے ہوئے زیارت کے بعد بتاؤں گا۔ امام زادہ سید اسحاق بن موسیٰ کاظم، یہ 1373 میں زیارت جو ہے وہ دوبارہ سے ری ڈسکور ہوئی ہے۔ مینس کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے جب وہ حیات تھے تب بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، اور جب وہ پردہ کر لیتے تھے تب بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ مینس ان کی تربت کی حفاظت کیا کرتے تھے، چاہے اس وقت کے لوگوں نے اکثر جو ہے کامن انسٹرکشنز تھیں کہ ارد گرد میں قبرستان بنا دو تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ قبرستان ہے، تو مگر کوئی نہ کوئی ایسا ضرور تھا کسی نہ کسی زمانے میں جنہوں نے ان کی قبور کو جو ہے وہ سلامت رکھا، اور جب وقت آیا تو یہ اس طرح سے لوگوں میں مشہور یا مقبول ہونے لگے، یا ان کے نام آنے لگا لوگوں کی زبان پر، ان کی ضروریات کے تحت ان کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے، یا ان کے در پہ لوگ جو ہے وہ آ کے سکون محسوس کرنے لگے، یا اسی طرح جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح سبب بنا کہ لوگوں کو ان کی طرف اٹریکشن ہونا شروع ہوئی، چاہے وہ اپنی ضرورت کے تحت ہو، چاہے جو ہے وہ روحانی ضرورت کے تحت ہو، یا کسی بھی طرح۔ زیارت کرتے ہیں امام زادے کی۔
یقین مانیں ساوا کی پہلی حاضری ہے امام زادہ سید اسحاق، بہت سکون ملا. جیسے ایک امام کے پاس جاتے ہیں اسی طرح گرم جوشی سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اور روح جو ہے وہ کام گئی. ان کے اوپر جو ظلم اور ستم جو محسوس ہوا، آپ خود جب آئیں گے یہاں اور یہاں آ کر اپنی محسوسات کو آن کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کس طرح ان کے ساتھ کس طرح ہوا اور یہ کس طرح جو ہے یہاں پر شہید ہوئے. ان کے بارے میں بتاتا چلوں، بہت بڑے عالم، جلیل القدر، آپ کہہ لیں کہ اماموں میں سے ہیں، امام زادوں میں سے ہیں. انہوں نے بھی اپنے باقی بھائیوں کی طرح ہر وہ علم اور وہ ہر چیز سیکھی، اور اپنے بھائیوں سے بھی اور اپنے جو ہے وہ والد گرامی سے بھی اور اپنے دادا سے بھی انہوں نے سیکھی. جب امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں ہی امام رضا کو وقت کا امام اس وقت کا بنا دیا گیا تو یہ ان کے ساتھ ساتھ رہنے لگے اور ان کی خدمت میں رہنے لگے، کیونکہ وقت کا امام جو ہوتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں اور ہسٹری میں ہے، وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ ساری طاقت اور وہ ساری اختیارات ہوتے ہیں اس کائنات کے اور اس زمین کے اور جان و مال کے اور رزق کے، جب اور وہ ہم ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے خدا سے. تو یہ وہ کوالٹیز ہوتی ہیں امام کی. جب وقت کا امام سلیکٹ ہوتا تھا اس زمانے میں تو اس کے جتنے بھی بہن بھائی ہوتے تھے اس امام کے یا کزنز ہوتے تھے، وہ سارے آٹومیٹکلی اس کو فالو کرنے لگ جاتے تھے، ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے لگتے تھے. اور ہر امام زادہ اپنی جگہ پہ، بی بی اپنی جگہ پر تو علم اور دوسری چیزیں حاصل کرتے تھے. کچھ کو شوق ہوتا تھا تیر اندازی میں، کچھ کو تلوار میں بھی، تلوار زنی میں بھی ہوتا تھا. اس کے علاوہ علم کے حساب سے جو ہے وہ طریقہ، کردار اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے خاصہ بن جاتی تھی اہل بیت کا. تو سٹوری یہ ہے یا کہانی یہ ہے کہ امام زادہ اسحاق جب امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جب یہاں پر آئے تو یہاں پہ جب مقیم ہوئے تو انہیں بھی ظاہر امام کے بھائی تھے تو بہت پذیرائی ملی. اور کہا جاتا ہے کہ مامون رشید نے جب امام رضا کو اپنی بیٹی سے شادی کی آفر دی تو انہوں نے جو ہے وہ امام زادہ اسحاق کا جو ہے وہ اپنے بھائی کا نام لیا اور ان سے کہا. تو اس کے بعد جو ہے مامون کی جو کزن تھی ام حبیبہ، اس سے جو ہے ان کا عقد ہوا اور اس کے بعد انہیں بھی جو ہے وہ حج کا منظم یا مینیج کرنا یا حج کی ارینجمنٹ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ان کو وزارت دی گئی اور یہ یہاں پہ کچھ عرصہ قیام کیا انہوں نے. اور جب امام نے انہیں بھیجا تو یہ خراسان سے نکل کر جو ہے وہ یثرب یعنی کہ مدینہ کی طرف انہوں نے سفر کیا اور یہ بھی کچھ لیٹرز دے کے نکلے. اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ امام علی رضا نے لیٹرز دیے اور مدینہ میں مختلف اپنے جو خاندان تھا اس کو وہ خط پہنچے. کہا جاتا ہے کہ ایک خط جو ہے وہ بی بی معصومہ کم کو پہنچا کیونکہ بی بی معصومہ کم اور امام علی رضا جو ہے وہ بہت کلوز تھے اور بی بی جو معصومہ کم ہے اپنے والد امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی. جب ان کی شہادت ہوئی اور بھائی بھی موجود یہاں نہیں تھے تو 1 سال گزر گیا تھا تو وہ بہت رنجیدہ ہو گئی تھی اور اپنے والد کا دکھ اور اپنے بھائی کی جدائی جو ہے وہ سہ نہیں پا رہی تھی. تو انہیں بہت جو ہے وہ سیڈنس یا افسوس یا دکھ میں گئی ہوئی تھی. تو بھائی کا جب لیٹر ملا تو وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فوراً سے جو ہے وہ تیاری کی اور تقریباً کہا جاتا ہے بی بی معصومہ کم نے 23 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت وہاں سے کی، یعنی کہ مدینہ سے جو ہے وہ ہوتی ہوئی مختلف ملکوں سے اس وقت کے ساوا تک پہنچی. اور کہا جاتا ہے یہ بھی امام اسحاق بھی جو ہے وہ موجود تھے بی بی کے ساتھ کیونکہ بہن تھی اور بہن کی حفاظت اور بہن کو صحیح سلامت جو ہے وہ دوسرے بھائی تک پہنچانا شاید ان کی ذمہ داری اس وقت لگائی گئی تھی. تو یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہن کو سیو کیا اور خود یہاں پہ شہادت پائی. کیسے پائی کہ جب یہ قافلہ رکا تو کیونکہ مامون رشید
نے کو صرف اپنی پبلسٹی چاہیے تھی, لوگوں کو منظم کرنا تھا, اس کا ایک سیاسی پہلو تھا. اور امام رضا اور دوسرے امام جو تھے وہ یہاں پر علم اور دوسرے حساب سے کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ شاید امام رضا نے جو ہے بی بی کو اس لیے بھی بلایا کہ خواتین میں وہ تبلیغ کر سکے, کیونکہ بی بی بہت اچھی عالمہ بھی تھیں اور انہیں بہت سارے علوم پہ مہارت بھی حاصل تھی, جو ان کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا. اس لیے جو ہے وہ بی بی یہاں پہ جب قافلہ پہنچا ہے تو وہاں پہ امام اسحاق بھی تھے, تو ایک اٹیک ہوا. گورنمنٹ کے ملازم یعنی کہ اس وقت کے سپاہیوں نے ان پہ حملہ کیا اور انہیں جو ہے یہاں پہ شہید کیا. اور کہا جاتا ہے بعض روایت میں کہ بی بی کو یہیں ان میں سے ہی جو سپاہی تھے یا لوگ تھے بادشاہ کے, انہی میں سے کسی عورت نے زہر دیا گیا یہاں پر. اور پھر یہیں پہ کم کے ایک باشندہ تھا, 7 عشری صاحب تھے جنہوں نے بی بی معصومہ کم کو جو ہے وہ سیو کیا اور اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کم کی طرف لے گئے. اور بیت النور جو آپ نے کم میں دیکھا ہے وہاں پہ بی بی نے قیام کیا. کچھ کہتے ہیں کہ بیت النور میں بی بی کو جو ہے وہ زہر دیا گیا, اور کچھ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا کہ ان کے بھائی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکے. وہ میں نے بیت النور میں وہ سٹوری آپ کو بتائی ہے, یہ صرف ہنٹ دے رہا ہوں. کہا جاتا ہے جو ہسٹری یہاں پہ موجود ہے اس کے حساب سے کہ بی بی کی شہادت جو ہے وہ 201 میں ہوئی. اسی طرح امام زادہ اسحاق کی بھی شہادت جو ہے وہ 201 ہجری میں ہوئی. اور یہاں بھی یہ بھی کہا ہم نے پڑھا ہے ہسٹری میں کہ جب اس کاروان پہ اٹیک ہوا اور شہزادے کی شہادت ہوئی اور بی بی جو ہے وہ جب کم لے کے جایا گیا تو یہاں پہ ایک افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ امام رضا کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے, اور جس کی بیس پر جو ہے یہاں پر وہ خبر پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں جو اہل بیت کا قافلے آ رہے تھے وہ پسپا ہو جائے اور ان کی ہمت ٹوٹ جائے اور وہ آگے نہ بڑھ سکیں. یہ خبر نے بہت آگ کی طرح جو ہے کام کیا, اور جو قافلے یہاں پر آ رہے تھے وہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے, یعنی کہ امامزادگان اسی قافلوں پہ پھر اٹیک ہو کے جو ہے مختلف طریقوں سے امامزادوں کو شہید کیا گیا, جیسے کہ امامزادہ اسحاق کو شہید کیا گیا اور بی بی کو جو ہے وہ زہر دیا گیا. یہ واقعہ تقریباً بی بی جب مدینہ سے نکلی تو 201 ہجری کا واقعہ ہے, کیونکہ سن 200 ہجری میں امام رضا جو ہے وہ یثرب سے جو ہے وہ خراسان کی طرف موو کیا. انہیں 1 سال جدائی کا ہو گیا تھا, تو جب 1 سال ہو گیا تھا تو اس کے بعد بی بی جو ہے وہاں سے نکلی. ظاہر ہے یہ کاروان کئی مہینے چلا کرتے تھے, تو جو امام رضا یعنی کہ امام رضا کی جو شہادت بتائی جاتی ہے وہ 203 ہجری بتائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے بی بی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 201 سے آگے کی سائڈ پہ نکلی ہوں گی, مگر ہسٹری کیونکہ میچ نہیں ہوتی ہے, تقریباً 1.5 سال کا فرق ہوتا ہے, تو 1.5 سال میں ہو سکتا ہے. یہ تو میری اپنی اوپینین ہے, بٹ یہ ہے کہ بی بی بعد میں شہید ہوئی ہیں جو ہمیں نالج ملی ہے, اور امام رضا جو ہیں وہ پہلے شہید ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بی بی جو ہے وہ کافی عرصہ رک کر آئی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کم میں بھی جو ہے وہ کافی عرصہ رہی ہوں گی. تاریخ جو بتاتی ہے وہ مس میچنگ ہوتی ہے, مگر اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے اور آپ کو یہ بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میں کلیئر کروں گا. یہاں تک میری معلومات اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. جب بھی آئیں امام زادہ اسحاق کے پاس لازمی آئیں اور یہاں حاضری دیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں ساوا میں, اور اس ساوا کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی ہسٹری دیتا جاؤں گا. تو میرے ساتھ جڑے رہیں, میری ویڈیوز دیکھتے رہیں آپ لوگ. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں جلدی سے, اور اپنے چاہنے والوں کو بھی شیئر کرتے رہیں. السلام علیکم, یا علی مدد.